میں نے کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ آج کل قرض کے نام پر لوگوں کے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ ابھی تو یہ سب آسان لگ رہا ہوگا، لیکن قیامت میں بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ اے لوگوں کا قرضہ دبا لینے والوں، پیسوں کے لیے خواہ دھکے کھلانے والوں، ٹال مٹول کرنے والوں، قرضہ لے کر بھلا دینے والوں، کان کھول کر سنو۔ میرے مرشد اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نقل کرتے ہیں، جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے دین یعنی قرض دبا لے گا، بروز قیامت اس کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ یعنی صرف 3 پیسوں کے بدلے 700، وہ بھی باجماعت، تقریباً 3 پیسے۔ تو یہاں تو 700 اور باجماعت نمازیں ظاہر وہ دینی پڑ جائیں گی جو مقبول بھی ہوئی ہوں۔ تو اپنے کو تو نماز پڑھنا اول تو نصیب کتنا ہوتا ہے، اور جو پڑھتے ہیں ان کو نماز پڑھنا کتنا آتا ہے، یہ ہر ایک اپنے اوپر غور کر لے۔ تو بہرحال یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ جو کسی کا قرضہ دبا لے وہ ظالم ہے۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے، ظالم کی نیکیاں مظلوم کے گناہ ظالم کو دلوائے جائیں گے۔ علمان علمان علمان۔ قرض کی بات چلی تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی کیمیا سعادت میں نقل کرتے ہیں، جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کر دوں گا، تو اللہ رب عزت عز و جل اس کی حفاظت کے لیے اس پر چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ اور اگر قرض دار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اگر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا۔ خواہ روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو، اس کے ذمے گناہ لکھا جاتا رہے گا، گویا ہر حال میں گناہ کا میٹر چلتا رہے گا، اور ہر صورت میں اس پر اللہ رب عزت عز و جل کی لعنت پڑتی رہے گی۔ یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تب بھی کرنا پڑے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو گناہگار ہے۔ اگر قرض کے بدلے ایسی چیز دے جو قرض خواہ کو ناپسند ہو تب بھی دینے والا گناہگار ہوگا، اور جب تک اسے راضی نہیں کرے گا اس ظلم کے جرم سے نجات نہیں پائے گا، کیونکہ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب مطلب ہوتا ہے تو خوشامد اور جھوٹے وعدے کر کے بعض لوگ قرضہ حاصل کر لیتے ہیں، مگر افسوس 100 کروڑ افسوس لے لینے کے بعد ادا کرنے کا نام نہیں لیتے۔ غیرت مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس سے قرض لیا ہے اپنے اس محسن کے گھر جلد تر جا کر شکریہ کے ساتھ قرض ادا کر آتے، مگر آج کل حالت یہ ہے کہ اگر قرض ادا کرنا بھی ہے تو بیچارے قرض خواہ کو خوب دھکے کھلا کھلا کر رلا کر اس غریب کی رقم کو توڑ پھوڑ کر یعنی تھوڑی تھوڑی مقدار میں قرض لوٹایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے بلا وجہ قرض خواہ کو دھکے کھلانا بھی ظلم ہے۔ عام طور پر بیپاریوں کی عادت ہوتی ہے کہ رقم گلے میں موجود ہونے کے باوجود شام کو لے جانا، کل آنا وغیرہ کہہ کر بلا اجازت شرعی ترخاتے اور دھکے کھلاتے ہیں، انہیں ایذا پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کتنا بڑا گناہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ اگر شام کو قرض چکانا ہی ہے تو ابھی صبح کے وقت چکا دینے میں آخر حرج ہی کیا ہے۔ میں نے کی دعوت کی دھوپ
عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی